السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی سیاست ہے وہ بڑی عجیب سی دورائے پہ ہے۔ ایک طرف احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف میاں صاحب بھی آ رہے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں تو خان صاحب کا فیوچر کیا ہوگا، ابھی اس کے بارے میں بھی کچھ واضح نہیں ہو رہا۔ تو انہی تمام تر باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک شکیل اعوان صاحب کو۔ ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بات کروں، ملک صاحب کی خاص طور پہ انٹرنیشنل جو ایشو ہے ان پہ بھی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، ملک کی سیاست کو تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب واقعی واپس آ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے صاحب، جیسے ابھی جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو میاں صاحب نے ڈیٹ بھی دے دی اور ٹکٹ بھی کنفرم کرا لیا۔ جو ان کے آنے کا آپ نے سوال کیا کہ وہ آئیں گے، میرے خیال سے تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آ کے ملک میں آئیں اور پھر وہ اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کریں۔ جو حالات، جو معاملات، جو پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایک میاں نواز شریف صاحب اس موقع پہ اس طرح انٹر کیے جائیں کہ وہ اپنی جگہ اس سیاست کے اندر بنا سکے۔ میرے خیال سے مجھے تو نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے عقل مند بندے ہیں جو ایسے حالات سے نکل کے چلے گئے تھے۔ یہ ان کا ون تھا، اور اب واپس آتے ہیں اور تو عدالتیں بھی ہیں، کورٹس بھی ہیں، ان کے کی سزا بھی ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ اچھا سر، دوسرا مجھے یہ بات بتائیں، اس وقت ہمارے ملک میں ایک احتساب کی بھی بڑی وہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسمگلر ہیں یا ذخیرہ اندوز ہیں یا اس کے علاوہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے بغیر کسی ہیلو اجٹ کے بڑا گہرا احتساب کیا جائے گا۔ کیا کہیں گے کہ واقعی یہ ہو پائے گا؟ رائے صاحب، ہمیشہ ہم سنتے رہے احتساب، ہر گورنمنٹ جب بھی کوئی خصوصاً جب بھی فوجی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے تو اس نے احتساب سے ہی شروع کیا، اور احتساب کے ہی نام سے اس نے گورنمنٹ سٹارٹ کی۔ اور آج بھی میرے خیال سے تو میں جو سمجھتا ہوں، آج پاکستان کے اندر کوئی ایسی گورنمنٹ سوائے مارشل لا کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور آج بھی فوجی گورنمنٹ ہے۔ احتساب کی جہاں تک بات ہے، میں امید رکھ سکتا ہوں جنرل سید عاصم صاحب سے کہ جنرل صاحب اگر کرنا چاہیں تو میرے خیال سے یہ سالوں کا کام نہیں ہے، یہ تو دنوں کا کام ہے۔ ایک کریک ڈاؤن کریں سب کو اکٹھا کر کے کہ ہاں بھائی پیسے دے دو، جو کیا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ جو اسمگلنگ تو اس ناسور ہے اس ملک کے لیے۔ میں نے تو ہمیشہ دیکھا، اور بہت سی چیزوں پہ میری اس کے اوپر وہ بھی ہے کہ پاکستان کو 1 روپیہ ملتا ہے، 99 روپے جو ہے نا وہ رشوت اور اسمگلنگ اور ان چیزوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صحیح طریقے سے اگر جنرل صاحب اس چیز کا خالی پورٹس کو کور کر لیں تو میرے خیال سے پاکستان کے پیسے ختم بھی نہیں ہوں گے، اتنے پیسے آئیں گے۔ اچھا ملک صاحب، چلیں بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ سر یہ بتائیں کہ اس وقت اگر ہم سڑکوں کے حالات دیکھیں تو وہ بھی بڑے پیچیدہ سے جا رہے ہیں۔ جیسے ابھی بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ جنگلات پہ دھماکہ اور بہت سی ایسی دھماکوں کی ایکٹیویٹیز ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آئے دن جھڑپیں ہو رہی ہیں افغانستان بارڈر پہ، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ رائے صاحب، میں تو ہمیشہ اس کو دیکھتا ہوں انٹرنیشنل حالات کے مطابق۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ 3rd ورلڈ وار کا آغاز تو رشیا نے کر دیا، اب امریکہ یہاں سے وہ مشرق سے جا چکا ہے، وہ مشرق میں آنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے جو حالات ہیں، میں تو میرے خیال سے پچھلے 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ دہشت گردی دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا سکون آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اگر آج بھی یہ سیریز، پہلے تو یہ ڈیفائن کیا جائے کہ دہشت گرد کون ہے۔ کبھی ہم را کو کہتے ہیں، کبھی ہم TDP کو کہتے ہیں، کبھی ہم کوئی اور نام لیتے ہیں۔ ہمیں تو آج تک یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ دہشت گرد کون ہے، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کون کر رہا ہے۔ اداروں کو تو ضرور پتہ ہوگا، یا تو ان کی اپنی ورکنگ ہے، لیکن عام عوام کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے۔ اگر ختم کرنا چاہیں تو میرے خیال سے بارڈر کلوز کر دیے جائے اور سارا کچھ کر دیا جائے۔ تو ہو بھی سکتا ہے کہ آپ پچھلے رئیس صاحب کے دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی اور مکمل اس کا صفایا کیا گیا، پھر 10 سال کے بعد پھر آ جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ بہرحال اللہ
سے امید ہے کہ پاکستان خوشحال ہو اور پاکستان جو ہے نا امن کا گوارا بنے۔ اس وقت جس طرح ہمارا اگر میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں، کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ کیا آنے والے الیکشن میں خان صاحب کا کوئی کردار ہوگا، پی ٹی آئی اس میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابھی تو یہ بھی چہگوئیاں ہو رہی ہیں۔ صاحب اگر عمران خان الیکشن میں نہیں ہے تو الیکشن کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو جو الیکشن سپوز پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا جو جمعیت علماء اسلام لڑی، وہ تو ایک پیج پہ آلریڈی ہیں، ان کا الیکشن تو بنتا نہیں ہے، آپس کا الیکشن تو ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا عمران خان صاحب میری عقل اور سمجھ کے مطابق چاہے جتنا بھی ان کو کرش کیا جائے، جتنا بھی دبایا جائے، عمران خان لیڈر ہے اور اس قوم کا لیڈر ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا اس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں۔ پاکستان کی قوم 75% میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ میں گراؤنڈ کا ایک چھوٹا سا لیڈر ہوں، کہ جو اصل ووٹر ہے وہ عمران خان کا ہے۔ آپ 100 بندوں سے پوچھیں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، میرے خیال سے 75 بندے تو کہیں گے عمران خان کو دیں گے، اور کوئی 5 کہیں گے نواز شریف کو دیں گے، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی جماعت اسلامی، کوئی جمعیت علماء اسلام۔ تو 25 ہیں وہ تقسیم ہے، اور ایک سائڈ پہ ایک 75% اکثریت رکھنے والی پارٹی ہے، تو اس کو کرش کر دینا میرے خیال سے ظلم بھی اور زیادتی بھی، اور قوم کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ سب سے سر یہ فیئر اینڈ کلین الیکشن نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں ملک صاحب، یہ بھی کچھ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کچھ کمپرومائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، باقی لوگوں کو، خان صاحب کو یا میاں صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ آتے ہیں تو امن و امان کی سیاست کریں، اس طرح کی جو ہے نا تشدد پسندی یا انا پرستی، اس کو آپ نکال دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں بیک؟ میرے خیال سے جو میری اپنی وہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے بہت سی چیزوں پہ تو ان کا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کس طرح چلنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید ابھی ڈسکس میں ہوں، لیکن مذاکرات کے علاوہ یا عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اگر حل یہ نکالا جائے کہ عمران کو کارنر پہ کر کے الیکشن کرایا جائے تو وہ تو ڈمی الیکشن ہے۔ اس سے بہتر الیکشن نہ کریں، جو آئے اس کو اسی طرح جس طرح نگران بٹھائے اسی طرح بٹھا کے ان کو دے دے۔ تو قوم کے ساتھ اگر ایسے ہی کرنا ہے، اس کی ووٹ کی تذلیل کرنی ہے، تو پھر آپ یہی نظام جیسے چل رہا ہے اس کو چلائیں۔ اگر آپ نے الیکشن کرانے ہیں، قوم کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا ہے، تو پھر اگر آپ پاکستان کے ساتھ فیئر ہیں تو پھر فری اور فیئر اور الیکشن کرائیں، تمام لیڈرز کو موقع دیں۔ یہ نہیں کہ نواز شریف کو مائنس کر دیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ سب کو ایک دفعہ کھڑا کرے اور جو بھی ون ہو اس کو کامیابی ملک صاحب، آپ چونکہ عام پبلک میں رہنے والے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو پتہ ہے، جس طرح پی ٹی آئی کو توڑا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ میں نے پارٹیاں ٹوٹتے ہوئے پچھلے 93 سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی 2/3 اکثریت کی حکومت دیکھی، اور پھر اگلا الیکشن 2002 کا دیکھا تو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر 13 ممبر تھے۔ ٹھیک ہے، پارٹیاں ٹوٹتی رہتی ہیں، ووٹر جو ہے نا، ووٹر نہیں ٹوٹتا۔ ووٹر دیکھیں نواز شریف صاحب جب آئے تو وہ بھاری اکثریت سے ہے۔ عمران خان صاحب کے چند لوگ یا پارٹی ورکر یا ان کے کیا کہتے ہیں لیڈرشپ اگر ٹوٹ گئی ہے 2 4 6 بندے، تو میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں تو ہمیشہ ٹوٹتی ہیں پارٹیاں۔ بھٹو صاحب جب گرفتار ہوئے تو ان کی پارٹی کی بھی 3 پارٹیاں بن گئی تھی، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ووٹر، میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا دور حکومت میں ووٹر کم تھا، اور دور حکومت کے بعد عمران خان کا ووٹر بڑھ رہا ہے، کم تو نہیں ہو رہا، ہر دن بڑھ رہا ہے، ہر مہنگائی کے ہر چیپٹر سے بڑھ رہا ہے۔ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو عمران خان کا ووٹر بڑھتا ہے، جب پیاز بڑھتا ہے تو عمران خان کا ووٹر بڑھتا ہے، جب آلو بڑھتا ہے عمران خان کا ووٹر بڑھتا ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تو لوگوں میں پھرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، مارکیٹوں میں جاتا ہوں، کسی کی رائے یہ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی بات کرو تو وہ لڑائی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کہ مطلب کہ اتنی نفرت ہو چکی ہے۔ باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل سپیریئر ہے، اس کا رول ہے اور رول ہونا چاہیے، دنیا پوری کے اندر ہے، لیکن یہ رول نہیں ہے کہ آپ کسی کو کرش کر کے دوسرے کو لے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ بے مقصد سا نظام ہے، اور یہ نظام اب چلنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ ایک بندہ 3 سال غدار ہوتا ہے، وہی بندہ 3 سال کے بعد آتا ہے تو اسی کو گارڈ آف آنر دے کے سلوٹ کر کے اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ تو ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، ملک صاحب کی آپ نے باتیں سنی،
فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ اس ملک میں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیں، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔